بکر زکریا الرازی اسلامی دنیا کے سب سے بڑے طبیب گزرے ہیں۔ اس شعبے میں ان کے عظیم کارناموں کی وجہ سے ان کو جعلی نیوز عرب اور ازمنہ وسطی کی ذہین ترین شخصیت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم مفکر، محقق اور کیمیا دان تھے۔ انہوں نے طبیات، ریاضی اور فلکیات پر بھی کتب تحریر کی۔ رازی نے مختلف امراض پر متعدد رسائل لکھے۔ ان کی مشہور کتاب الہادی عربی زبان میں سب سے بڑا طبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ ناظرین، اس دور میں چیچک اور خسرہ مہلک امراض کے طور پر سامنے آئے اور لوگوں پر موت کی طرح ان کا خوف حاوی ہو گیا، کیونکہ چیچک اس وقت ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا اور عام لوگ تو اس سے خوفزدہ تھے ہی، حتیٰ کہ طبیب بھی چیچک کے مریض کے پاس جانے سے خوف کھاتے تھے۔ اس لیے زیادہ تر جو شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتا تو اسے عام بستیوں سے دور کسی جنگل یا ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا، تاکہ باقی لوگ اس شخص کی وجہ سے اس وبا میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور پھر وہ شخص بے یار و مددگار اذیتیں جھیل جھیل کر مر جاتا۔ پھر قدرت نے ابو بکر الرازی کو لوگوں کا مسیحا بنا کر بھیجا، اور انہوں نے چیچک اور خسرہ جیسی بیماریوں پر انتھک تحقیق کی اور پھر ایک رسالہ الجدری تحریر کیا۔ ابو بکر الرازی دنیا کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چیچک جیسے موذی مرض کے لیے ویکسین تیار کی، جس کی وجہ سے چیچک جیسی مہلک بیماری کی روک تھام ہوئی اور لوگ مکمل شفا یاب ہونے لگے۔ ابو بکر الرازی نے اس دور کے بہت سے مہلک امراض کے کامیاب طریقے سے علاج دریافت کیے۔ الرازی بغداد اور دوسرے کئی شفاخانوں کے سرکاری ناظم بھی رہے، جہاں پر ان کی زیر سرپرستی امیروں اور غریبوں کا یکساں طور پر علاج کیا جاتا۔ الرازی کو ایک ماہر طبیب اور کیمیا دان کے ساتھ ساتھ ایک آزاد خیال فلسفی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے بعض نظریات نے الرازی کو قدامت پسند حلقوں میں کافی غیر مقبول شخصیت بنا دیا تھا۔ الرازی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کی وجہ سے بخارا کے ایک مسلم حکمران کا ان سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ الرازی کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کے سر پر اتنا مارا جائے کہ یا تو اس کا سر پھٹ جائے یا پھر وہ کتاب۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا، اور الرازی کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کے سر پر اتنا مارا گیا کہ وہ کتاب پھٹ گئی، مگر الرازی کے سر پر لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ بینائی جانے کی وجہ سے الرازی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے۔ ان کے ایک معلم دوست نے انہیں آنکھوں کی جراحی یعنی سرجری کا مشورہ دیا، مگر الرازی نے کہا کہ میں نے کافی دنیا دیکھ لی ہے، اب مزید اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر چند دنوں بعد الرازی اسی حالت میں انتقال کر گئے، اور پھر اسی حکمران کے حکم سے الرازی کی لکھی ہوئی کتابیں تقریباً تلف کر دی گئیں، اور کئی لا علاج امراض پر ان کی لکھی کتابیں گمنامی کی نظر ہو گئیں۔ ان کی موت کے سینکڑوں سال بعد جب یورپ کے ایک ایڈورڈ جینر نامی شخص نے الرازی ہی کی تحقیق سے مدد لیتے ہوئے چیچک جیسے مرض کی ویکسین تیار کی، تو اس دور کے حکمرانوں نے اس کی خوب پذیرائی کی اور اسے ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ آج اسی ٹیکے کی بدولت چیچک کا مرض دنیا میں 100% قابل علاج بن چکا ہے، جو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے الرازی نے ایجاد کیا تھا، لیکن اس دور کے حکمرانوں کی کم ظرفی کی وجہ سے اسے رائج نہ کر سکا، اور آج ہم ہر بیماری کے علاج کے لیے مغربی قوموں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ناظرین، ہمارا صدیوں سے یہی شیوا رہا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ہیرو بنانے کے بجائے نشان عبرت بنا دیتے ہیں، جبکہ 1913 میں لندن میں بین الاقوامی طبی کانفرنس میں الرازی فن طب کے امام کے نام سے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور 1930 میں پیرس میں ان کی 1000 سالہ برسی منائی گئی اور ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔